فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحصنت فرجها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ میرے محترم ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم یہاں پر اللہ کی نسبت پر، دین کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں، اور دین کی نسبت پر جب کوئی مجلس لگتی ہے، جہاں کہیں پر بھی جمع ہونا ہوتا ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرشتے ایسی جگہوں کو آ کر گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پر نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے، اور پھر وہ فرشتے اس مجلس کے بعد جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری رپورٹ دیتے ہیں اور ساری بات بتاتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر گئے تھے، وہاں پر فلاں فلاں تیری بندیاں یا فلاں فلاں تیرے بندے جمع ہوئے تھے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے تیرا تذکرہ کیا تھا، یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزیں جاننے کے باوجود بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس وجہ سے جمع ہوئے تھے، جمع ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ، وہ تیرے جنت کے شوق میں جمع ہوئے تھے، تیری رحمت کے شوق میں جمع ہوئے تھے، اور تیرے جہنم کے عذاب کے خوف سے وہ وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ تو یہ ان کے جمع ہونے کا مقصد تھا کہ وہ تیری باتوں کو سننا چاہتے تھے، تیرے احکامات پر عمل کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان سب جمع ہونے والوں کی مغفرت کر دی۔ چنانچہ فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ ان قوموا مغفورا لکم، کہ جتنے تم بیٹھے تھے مجلس میں، سب کے سب بخشے بخشائے یہاں سے واپس ہو سکتے ہو، یہاں سے جا سکتے ہو۔ ایک اور واقعہ روایتوں میں اسی سے ملتا ہے کہ ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ باری تعالیٰ کہ وہاں وہ جو مجلس لگی تھی، یقیناً اللہ رسول کی بات وہاں پر ہو رہی تھی، لیکن ایک کوئی شخص یا ایک تیری بندی ایسی بھی تھی کہ جو دین کی بات سننے کے لیے تو نہیں آئی تھی، اپنے کسی کام سے آ گئی تھی، کہ اس کا کوئی کام، اس کا کوئی اپنا پرسنل مقصد تھا، اس وجہ سے وہاں پر آ گئی تھی۔ تو اس کے سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ کیا اس کی بھی مغفرت کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم الجلساء، کہ یہ ایسے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ یعنی چاہے کوئی اپنی غرض سے یہاں پر آیا ہو، لیکن مجلس کا عنوان، مجلس کا مقصد ہے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ کرنا، اس وجہ سے یہاں پر جتنے آئے ہوئے ہیں ان سب کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس مجلس کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، تو لہٰذا جو بھی باتیں ہم یہاں پر سنیں گے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو غور سے سنیں۔ کہ دیکھیے، ایک تو شیطان پہلے آنے نہیں دیتا ہے، اور آنے کے بعد پھر سننے نہیں دے گا، اور سننے کے بعد عمل کرنے نہیں دے گا، اور عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے نہیں دے گا۔ تو پتہ چلا کہ ہم کو یہ 4 کام کرنے ہیں کہ سب سے پہلے ایسی مجلسیں جہاں پر بھی ہو، وہاں پر جان کر پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر بہت غور سے جتنی باتیں بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، ان کو سننا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد سننا ہے ہمیں 2 نیتوں سے۔ ایک سننا ہے اپنے عمل کرنے کی نیت سے کہ میں اس پر عمل کروں گی اور اس سے مجھے فائدہ اور نفع ہوگا، اور دوسرا اس لیے سن رہی ہوں تاکہ مجھے دوسروں تک اس بات کو پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی خیر، اچھائی ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جہاں بازار کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے، کہ بھئی فلاں چیز بہت اچھی مل رہی ہے اور فلاں جگہ پر فلاں چیز بہت سستی مل رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی خود بخود فطری طور پر، یعنی اس کے لیے کسی ترغیب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، فطری طور پر ہم جو ہے اس کو پھیلانا شروع کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہمارا مزاج بنانے کی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں ہم نے دین کی بات کو سنا، اللہ رسول کی بات کو سنا، تو سب سے پہلے یہ کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، کوئی عمل کرے نہ کرے،
اور کسی کا دیکھا دیکھی نہیں، مجھے عمل کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر مجھے اسے اوروں تک پہنچانا ہے، تاکہ جیسے عمل کے ذریعے سے مجھے نفع ہوا ہے ایسے ہی یہ نفع اوروں تک بھی پہنچ جائے۔ اس کے ہم مکلف ہیں، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اور یہ ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے اسی کام کے لیے، اسی مقصد کے لیے۔ یہ تو اس مجلس کا مقصد ہو گیا۔ اب ہم اس پر آتے ہیں کہ ہم نے یہ مجلس منعقد کیوں کی اور اس اجتماع کے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو دیکھیے، یہ میں بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ بتاؤں۔ بخاری شریف میں یہ مذکور ہے کہ چند عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں کہ غلبنا علیک الرجال، اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے ہمارے جو مرد ہیں وہ زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، زیادہ استفادہ کرتے ہیں، دین کی باتیں ان کو زیادہ سننے ملتی ہیں اور ہمیں کم سننے ملتی ہیں۔ اس لیے کہ مرد حضرات کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ مسجدوں میں جاتے ہیں، دینی اجتماعات میں جاتے ہیں، دینی ملاقاتوں میں جاتے ہیں، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ بہت ساری دینی باتیں سن لیتے ہیں، اور بہت ساری باتیں سننے کے بعد بہت ساری چیزوں پر عمل بھی کر پاتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ آتا ہے، ان عورتوں نے کہا کہ ہم تو گھر کے کام کاج میں اور گھر کی ذمہ داریوں میں لگی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے لیے مسجد میں جانا بھی ہر وقت ممکن نہیں رہتا ہے، اور آج کے زمانے میں تو ویسی مسجد میں جانے کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے آپ ایسا کیجئے، اس کا حل بھی بتایا۔ دیکھیے کتنی سمجھدار عورتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر مسئلہ بھی رکھا اور اس مسئلے کا حل بھی بتایا۔ مسئلہ تو یہ رکھا کہ مرد ہم سے زیادہ آپ سے استفادہ کرتے ہیں، آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مسئلے کا حل یہ ہے کہ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِّن نَفْسِكَ، کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے ایک دن متعین کر دیجئے، اس دن میں ہم اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر، اپنی ساری ذمہ داریاں چھوڑ کر آپ کی بات سننے کے لیے آئیں گے اور آپ کی بات سنیں گے، تو جیسے مرد حضرات آپ سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے ہی ہم بھی آپ سے فائدہ اٹھائیں گی۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عورتوں کے لیے، مستورات کے لیے، خواتین کے لیے ایک دن متعین فرمایا، اور اس دن میں باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ کر ان سے متعلق جو دین ہے، ان سے متعلق جو باتیں ہیں، یہ ان کو بتانے لگے، ان کو سمجھانے لگے۔ کبھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ساتھ ہوتے، کبھی کوئی اور ساتھ ہوتا، تو بہرحال اس طریقے سے عورتوں کے لیے مستقل اجتماع ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عورتوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں پر جمع کرنے کا، یعنی اس اجتماع کے منعقد کرنے کا مقصد اس سنت پر عمل کرنا ہے۔ تو یہی شکایت ہم تک بھی پہنچی کہ یہاں سے جتنے کام ہو رہے ہیں اس سے زیادہ تر مرد حضرات ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عورتوں کو موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ تو یہ عورتوں کی طرف سے ہی تقاضا آیا، تو اس وجہ سے پھر ہم نے مشورہ کیا، غور و فکر کیا، اور سوچا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی جو ہے اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ایک مستقل دن متعین کیا جائے، اور اس میں ان کے لیے ان کے اعتبار سے دین کی باتوں کو سمجھایا اور بتایا جائے۔ اس لیے کہ دیکھیے کہ عورتوں کا کردار ایک بہت بڑا کردار ہے، چنانچہ اسی پر ہم جو ہے بات کرنا چاہتے ہیں کہ عورتوں کا کردار کیا ہوتا ہے اور عورتوں کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ عام طور سے ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ بھئی عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ بھئی گھر کے کام کاج کرنا، یہ عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد اور ایک ہوتا ہے زندگی کی ضروریات۔ تو ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مقصد کو ترجیح دی جاتی ہے، مقصد کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے ضروریات کے مقابلے میں، کہ ضروریات تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن مقصد آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، یہاں سے لے کر بمبئی تک کا سفر ہے، تو اب بمبئی پہنچنا یا اپنی منزل پر پہنچنا یہ ہمارے اس سفر کا مقصد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سفر کر رہے ہیں تو سفر میں ضروریات ہے، کھانا پینا ساتھ میں لگا ہوا ہے، سفر میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر ریزرویشن کا ہونا اور سیٹ کا متعین ہونا، یہ ایک ضرورت ہے،
لیکن اگر کسی وجہ سے سیٹ ریزرویشن نہ مل سکے یا کسی وجہ سے کھانے پینے کا انتظام نہ ہو سکے تو اس کی وجہ سے کوئی بھی عقل مند آدمی اپنے سفر کو چھوڑ نہیں دیتا ہے، بھئی میرے پاس پینے کا پانی نہیں ہے اس لیے میں بمبئی جانا چھوڑ دیتا ہوں، میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے یا سیٹ کا ریزرویشن نہیں ہے تو لہٰذا اب مجھے بمبئی نہیں جانا چاہیے۔ کوئی عقل مند ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر حال میں کسی بھی طریقے سے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے پیچھے لگتا ہے، چاہے ضروریات آگے پیچھے ہو جائیں۔ تو ایسے ہی سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیا واقعی ہمارے زندگی کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم گھر کو سنبھالیں، گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور کپڑے دھونا اور برتن مانجنا اور کھانا پکانا، کیا یہی ہمارے زندگی کا مقصد ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں ہماری ضروریات ہیں۔ ہمارا مقصد تو کچھ اور ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے انہی تمام چیزوں کو، گھر گھرستی کو ہم نے اپنے زندگی کا مقصد سمجھ لیا، اس وجہ سے اسی پر سارا دھیان، چاہے مجبوری میں یا خوشی کے ساتھ ہم یہی سارے کام کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اور پھر جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی بات ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے زندگی کا اصل مقصد ہے کیا۔ چنانچہ اب ہمیں کون بتائے گا کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کو بھی مثال سے سمجھ لیجئے کہ ہم بازار جاتے ہیں، کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں، یعنی مشین والی کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں، چاہے ہم گھر میں چلنے والا مکسر ہو یا فین ہو یا پھر موبائل ہو، یہ ہم جیسے ہی خرید کر لاتے ہیں تو جو بنانے والی کمپنی ہوتی ہے، وہ بنانے والی کمپنی اس کے ساتھ میں ایک مینول دیتی ہے، ایک کتابچہ دیتی ہے، اور اس کتابچے میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس مکسر کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی جا سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں ڈالی جا سکتی، یہ تمام چیزیں اس کتابچے میں، اس مینول میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ہمیں بھی تو کسی نے بنایا ہے، ہمارا بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہے، ہمارا بھی تو کوئی کریٹر ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو بنایا، انسانوں کو بنایا، مردوں اور عورتوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا کنٹرول ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو مالک الملک ہے، جو حکومتوں پر حکومت رکھنے والی ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا اور حکومت کرنے والا نہیں ہے؟ یقیناً یہ ساری کائنات، یہ چاند سورج، یہ آسمان زمین، یہ ہوا فضا، یہ غذا اور یہ پانی اور اناج، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اور اللہ ہی کے کنٹرول میں ہیں، اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ اللہ جب چاہتے ہیں تب وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی وہ کہہ دیتے ہیں، کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، کن، ہو جا، پیدا ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز بنانا ہے تو اس کے لیے مٹیریل جمع کرنا ہوتا ہے، اسباب جمع کرنے ہوتے ہیں، تب جا کر وہ چیز بنتی ہے۔ روٹی بنانا ہے تو اس کے لیے آٹا جمع کرنا پڑے گا، پانی جمع کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کو گوندھ کر پھر روٹی بنتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو احسن الخالقین ہے، کہ بنانے والی، پیدا کرنے والی، اور صرف پیدا کرنے والی نہیں، احسن الخالقین، کہ تمام بنانے والوں میں سب سے خوبصورت بنانے والی ذات یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ چنانچہ اللہ نے کیسے بنایا، آپ دیکھیں کہ اس پوری کائنات کو کتنی خوبصورتی سے بنایا ہے کہ آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ فرجع البصر ثم ارجع البصر، کہ آپ ایک بار نہیں بار بار دیکھو، اور آسمان کو اس نیت سے دیکھو کہ اس کے اندر کوئی نقص، اس کے اندر کوئی کمی نکالو، لیکن آپ کی نگاہیں واپس لوٹ آئیں گی، لیکن اس آسمان میں ایک ذرہ برابر بھی آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ یہی حال زمین کا ہے، یہی حال اناج کا ہے، یہی حال ہمارا آپ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس خوبصورتی سے بنایا ہے۔
کہ اس سے زیادہ خوبصورت مخلوق اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے بنانے والا اللہ ہے، تو اب اس نے جب ہمیں بنایا ہے تو کیا اس نے ہمارے ساتھ کوئی مینول، کوئی کتابچہ بھیجا ہے کہ نہیں بھیجا ہے؟ تو یقیناً بھیجا ہے۔ وہ کتابچہ کون سا ہے؟ وہ کتابچہ ہے قرآن کریم، وہ کتابچہ ہے اللہ کا کلام، وہ کتاب ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کیوں اتاری گئی، کیوں لائی گئی، کیوں بھیجی گئی؟ تو ھدی للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کے لیے رہبری ہے، ان لوگوں کے لیے گائیڈ بک ہے، اور ان لوگوں کے لیے مینول ہے ساری انسانیت کے لیے، کہ جو انسان بننا چاہتے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، جو اللہ کو راضی اور خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس کتاب میں رہبری ہے۔ اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل نہیں کی، بلکہ کتاب کے ساتھ کتاب والے کو بھی بھیجا، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اخیر میں جا کر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا۔ 1400 سال پہلے آپ تشریف لائے، اور آپ نے آ کر ساری انسانیت کو انسان بننے کا طریقہ بتایا۔ ساری انسانیت انسان کیسے بن جائے اس کا طریقہ آپ نے صرف بتایا نہیں، بلکہ آپ کو بہترین رول ماڈل اور اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر بھیجا گیا، اور آپ نے صرف لوگوں کو زبانی احکامات بتائے نہیں، بلکہ عملی طور پر کردار کے ساتھ، اعمال کے ساتھ عملی طور پر ساری دنیا کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ ایک کامیاب زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب ہم دوبارہ اس سوال پر آتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا، جس نے پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور جس اللہ نے قرآن نازل کیا، جس اللہ نے نبیوں کو ہمارے پاس بھیجا، اور اخیر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگو سن لو اچھی طرح سے کہ ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے تم کو پیدا کیا، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ مرد ہونا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، عورت ہونا بھی کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مرد ہے تو لہٰذا یہ زیادہ فضیلت والے، زیادہ سپیریئر ہیں، اور عورت ہے تو خدا نخواستہ یہ نچلے درجے کی ہے۔ نہیں، انسانی معاشرہ بلکہ جو چلتا ہے وہ مردوں اور عورتوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بغیر مردوں اور عورتوں کے انسانی معاشرہ بھی وجود میں نہیں آ سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ لوگو اس رب سے ڈرو، اس رب کو پہچانو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ آدم علیہ السلام ہے، کہ ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک جوڑا بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اس جوڑے سے، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام کے جوڑے سے ہم نے بے شمار مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ تو لہٰذا مردوں اور عورتوں کو اللہ نے اپنی حکمت سے پیدا کیا ہے، تو کسی کا مرد ہونا کوئی فضیلت کی چیز نہیں، کسی کا عورت ہونا کوئی نحوست کی چیز نہیں ہے، بلکہ دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو خاندانوں میں، قبیلوں میں بانٹ دیا، الگ الگ علاقوں میں تم کو پیدا کیا، کوئی کسی خاندان میں، کوئی کسی قبیلے میں، کوئی کسی علاقے میں، تو لہٰذا کسی علاقے میں پیدا ہو جانا یہ بھی کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے۔ کوئی ہندوستان میں پیدا ہوا، کوئی ہندوستان کے کسی صوبے میں پیدا ہوا، کوئی ہندوستان کے باہر پیدا ہوا، اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ رنگت کے ساتھ اور الگ الگ شکل اور شباہت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس میں بھی کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ سب اللہ نے اپنی قدرت سے اور اپنی حکمت سے سب کچھ کیا ہے۔
تو پھر ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو ہے دنیا میں آنا ہمارے اختیار میں نہیں، مرد ہونا عورت ہونا ہمارے اختیار میں نہیں، کالا یا گورا ہونا ہمارے اختیار میں نہیں، کسی علاقے میں پیدا ہو جانا ہمارے اختیار میں نہیں، کسی خاندان فیملی میں پیدا ہو جانا ہمارے اختیار میں نہیں، تو پھر ہمارے بس کی، ہمارے اختیار کی چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، فرمایا کہ یہ تمام چیزیں تعارف کے لیے ہے، پہچان کے لیے ہے، کہ مرد ہونا بھی پہچان کی علامت ہے، عورت ہونا بھی پہچان کی علامت ہے، کسی جگہ پر پیدا ہونا بھی پہچان کی علامت ہے، کالا اور گورا ہونا بھی پہچان کی علامت ہے، خاندان اور قبیلے بھی پہچان کی علامت ہے، تو لِتَعَارَفُوا، تو پھر اب مقصد کیا ہوگا؟ فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتقاکم، کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قابل اکرام اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ تقوی پیدا کرنا چاہیے، تو تقوی ہے کیا چیز؟ تو دیکھیے، تقوی اصل میں نام ہے ایمان کا، کہ ایمان کی اعلیٰ سطح، ایمان کے اونچے مرتبے پر پہنچ جانا، یہ اصل تقوی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم سب ایمان والے ہیں، یقیناً ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، ہم یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات پر، تو لہٰذا ہم تو مسلمان ہیں، یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے وہ صرف ایمان والا ہونے کا نہیں، وہ صرف ایمان والی ہونے کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے تقوی کا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ قابل اکرام وہ ہے کہ جس کے ایمان کی سطح سب سے زیادہ ہو۔ ایمان کیا ہے؟ اب اس پر آتے ہیں کہ ایمان نام ہے اللہ کو جاننا اور اللہ کو پہچاننا، کہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جیسے کہ ابھی بات آئی، لیکن یہ کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اس دنیا کو کس نے بنایا، ہم کو کس نے پیدا کیا، ہم کس مقصد سے آئے ہیں۔ یہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں، کسی نے ان کو بتایا کہ بھئی یہ پتھر، یہ تمہارا بنانے والا، تو اس کے سامنے جھکنے لگ جاتے ہیں، یہ مورتی تمہارے پیدا کرنے والی، یا یہ مورتی جو ہے تمہارے کاموں کو بنانے والی، تو لوگ اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی جہالت ہے، ناواقفیت ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس امتحان سے ہم پار نکل گئے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے بن کر ہی اس دنیا میں آئے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ کو ماننے والے تو ہیں، اب بننا ہے اللہ کی ماننے والے، اللہ کی ماننے والیاں ہم کو بننا ہے، کہ ہم اللہ کی بات کو ماننے والیاں بن جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور آپ کی سنتوں کو ماننے والیاں ہم بن جائے۔ یہ اب ہمارا امتحان ہے اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ زندگی کا مقصد ہمارا کیا ہے؟ تو زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا۔ جو ان دونوں چیزوں کو جمع کر لے گا، اسی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا، اسی کے اندر ایمان بڑھ جائے گا، اور ایمان کی اعلیٰ سطح کا نام تقوی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب جو ہے ہمیں ایمان کی سطح کو بلند کرنا ہے، ایمان کو بڑھانا ہے، تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ تو اس پر بھی سوال ہے کہ بھئی تقوی پیدا کر کر ہم کو کیا فائدہ ہوگا، ہمارا اس میں کیا نفع ہے؟ کہ دیکھیں، انسان کوئی بھی کام بغیر نفع کے نہیں کرتا ہے، انسان کوئی بھی کام بغیر فائدے کے کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی ایمان والے ہیں، جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، کہ جو اس طرح کی زندگی گزاریں گے، اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہر آدمی، ہر مرد، ہر عورت کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری زندگی، میری لائف اچھی گزرے۔ اب اچھے گزرنے کا مطلب ہر ایک نے اپنا اپنا سیٹ کیا ہوا ہے۔
کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی بڑا گھر بنا لینا یہ اچھی زندگی ہے، قیمتی گاڑی خرید لینا یہ اچھی زندگی ہے، اچھے زیورات بنا لینا لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی زندگی ہے، اور جو ہے اچھے کھانے پکوا لینا لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی زندگی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے دنیا میں کتنے سارے لوگ ہیں کہ جو اچھے گھروں میں رہتے ہیں لیکن مایوس ہے، پریشان ہے، اچھا کھاتے ہیں لیکن پریشان ہو جاتے ہیں، اچھی اور قیمتی گاڑیاں ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے گھروں میں اختلاف ہے، مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں، تو پھر ان کو اچھا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی عطا کریں گے ایمان اور اعمال کی برکت سے۔ تو اچھی زندگی سے مراد ہے سب سے پہلے کہ ہماری زندگیوں میں چین اور سکون ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں ہم اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں کہ اس وقت ہمارے گھروں میں بڑے مسائل ہیں، حالانکہ اسباب کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں بڑی فراوانیاں ہیں۔ ہمارے یہاں پر 2 ٹائم نہیں، 3 ٹائم نہیں، 4 وقت کھانے بنتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر سونے کے لیے بہترین انتظامات ہیں، ٹھنڈک کے سارے سامان ہیں، اور تمام ضروریات پورا کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں دوسروں کے مقابلے میں الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود میری زندگی کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، میری زندگی میں پریشانیاں ہیں، میری زندگی میں پرابلم ہے، اور میری زندگی میں خوش نہیں ہوں، اور جو ہے میرے گھر میں اختلاف ہے، میرے گھر میں نفرتیں ہیں، میرے گھر میں جھگڑے ہیں، میرے گھر میں مسائل ہیں، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اسی بات کا وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے زندگیوں میں چین اور سکون آئے گا، کہ چین اور سکون جو آتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے نام کے ذریعے سے، اللہ کے دین کے ذریعے سے آتا ہے۔ باقی تمام چیزیں اسباب ہیں۔ دیکھیے کہ جو ہے دوائی یہ شفا کا سبب ہے، شفا، بیماری سے شفا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوائی میں نہیں ہے، ورنہ ایک ہی دوائی کھا کر آدمی بیماری سے اچھا بھی ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ وہی دوا کھا کر دوسرے آدمی کو ریاکشن بھی ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی نقصان بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو لہٰذا اصل اسباب نہیں ہے، اسباب اختیار ضرور کرنا ہے، لیکن اس کے اندر جو تاثیر پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے چاہت سے اور اللہ کے چاہنے سے ہوتی ہے۔ تو اب ہماری زندگی کا مقصد ہے ایمان کو بنانا، ہماری زندگی کا مقصد ہے تقوی پیدا کرنا، ہماری زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، ہماری زندگی کا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور یہ تو اس دنیا کی بات ہوگی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آخرت میں ہم سب کو جانا ہے۔ دیکھیے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو یہ بتائیں گے کہ بھئی مرنے کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہے یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، لیکن ہمارا آپ کا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا آپ کا یہ ایمان نہیں، بلکہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ یہ زندگی چند سالہ زندگی ہے، 100 سالہ زندگی ہے، اور اس کے بعد مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر کے بعد قیامت کا برپا ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب کا ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد دوزخ میں جانے کا یا جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جانا ہے، اور وہاں جانے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی رہے گی۔ تو اس زندگی کی تیاری کرنا یہ ہماری اس زندگی کا مقصد ہے، تو اس زندگی کی تیاری کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بتایا کہ ہم حیات طیبہ عطا کریں گے، تو حیات طیبہ دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا کریں گے۔ کہ آخرت میں اصل کامیاب کون ہیں؟ کہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے تو پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ مقصد اگر پورا ہو جاتا ہے تو ضروریات تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ اب اس پر آتے ہیں کہ بھئی میری زندگی کا مقصد ہے میری زندگی میں ایمان کا لانا، میرے گھر میں ایمان کا لانا، اسی طرح میرے بچوں میں ایمان کا لانا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ تو لہٰذا اب اگر چاہے گھر میرا چاہے جھونپڑے کا ہی کیوں نہ ہو،
ٹوٹا پھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے میرے گھر میں آرام اور آسائش کے اسباب ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ میرے گھر میں دین ہونا چاہیے، میرے بچوں میں دینداری آنی چاہیے، میرے شوہر اور میرے گھر میں 5 وقت نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد بن جائے۔ اس کے لیے ہمارا جڑنا ہے، اس کے لیے ہمارا بیٹھنا ہے، اسی کے لیے ہمارا سننا اور سنانا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آدمی جو ہے ایمان اور اعمال پر کب آتا ہے؟ جب اس کے سامنے اس طرح کے حالات اور واقعات آتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے سامنے 1400 سالہ تاریخ موجود ہے، صحابہ کرام صحابیات کی زندگیاں موجود ہیں، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک ہر زمانے میں اللہ والیاں موجود ہے، اللہ والے موجود ہیں، کہ جو ہمارے لیے نمونہ بن سکتے ہیں کہ دیکھیے ان کی زندگی مثالی ہے۔ چاہے ان کے کپڑے بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کے گھر میں سکون ہے، ان کے گھر میں محبتیں ہیں، ان کے گھر میں آپس میں الفتیں ہیں، ان کے گھر میں پریشانیاں نہیں ہیں، ان کے گھر میں الجھنیں نہیں ہیں، چڑچڑاہٹ نہیں ہے۔ یہ اصل مسائل ہیں ہمارے، ان مسائل کو حل ایسا نہیں ہے کہ جب ہم ایمان اور اعمال کی زندگی پر چلیں گے تو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی بیماری نہیں آئے گی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بیماریاں آئیں گی، حالات آئیں گے، لیکن اس کے باوجود ہم پرسکون رہیں گے، ہماری زندگی میں چین رہے گا، سکون رہے گا، عافیت رہے گی۔ تو اس چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ اور پھر دیکھیے جب ایمان آتا ہے تو ایمان اپنے ساتھ تمام خوبیاں، تمام صفات لے کر آتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک درخت لگاتے ہیں تو وہ درخت کیا کام کرتا ہے کہ وہ درخت جو ہے باہر نکلتا ہے، پودا بنتا ہے، اور پودا بن کر پھر آگے چل کر تناور درخت بنتا ہے، وہ سایہ بھی دیتا ہے، وہ پھل بھی دیتا ہے، وہ پھول بھی دیتا ہے، اور بہت سارے کام آتا ہے۔ ایسے ہی ایمان ایک پودا ہے کہ جب اب ہم اپنے دلوں میں اس کو لگاتے ہیں اور اس کا بیج بوتے ہیں تو پھر جو ہے یہ اپنے ساتھ جیسے درخت پھل بھی دیتا ہے، پھول بھی دیتا ہے، سایہ بھی دیتا ہے، ایسے ہی یہ ایمان اپنے ساتھ بے شمار خوبیاں اور صفات لے کر آتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جب صفات آتی ہے تو اصل انسان کی جو قیمت لگتی ہے اس کے صفات پر لگتی ہے۔ دیکھیے انسان کی قیمت اس کے کپڑے دیکھ کر نہیں ہوتی ہے، انسان کی قیمت اس کے کالے اور گورے ہونے پر نہیں ہے، انسان کی قیمت اس کے بینک بیلنس اور بنگلے پر نہیں ہے، اور انسان کی قیمت اس کے جوتے اور زیور پر نہیں ہے۔ اصل انسان کی جو قیمت لگتی ہے وہ اس کے اعمال اور صفات پر، کہ اس کے اخلاق کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، یہ کتنے اونچے ویلیوز اپنے اندر رکھتا ہے، کتنی اونچی صفات رکھتا ہے یا رکھتی ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس سے انسان کی قیمت لگائی جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی کی قیمت لگائی جائے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اور افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا شعبہ تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، جس کا ہم سب اقرار کرتے ہیں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے چھوٹا شعبہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا۔ تو اب راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا کتنی بظاہر چھوٹی سی اور معمولی سی چیز ہے، لیکن یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ آگے فرمایا وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ حیا سے مراد ہے شرم اور پاک دامنی اور پاکیزہ زندگی، یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، کہ جب زندگی میں حیا آ جاتی ہے اور زندگی میں جب ایمان آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ساری صفات آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور سے عورتوں کا سب سے بڑا زیور اور سب سے قیمتی گہنا جو ہے وہ حیا اور پاک دامنی اور شرم ہے، کہ یہ اگر آ جائے تو پھر اس کے بعد تمام صفات، تمام خوبیاں اس کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم ماں اور بہنوں کہ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہمارے گھروں میں دین آ جائے، ہمارے گھروں میں ایمان آ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سوں کو اولاد سے نوازا ہوگا کہ اولاد یہ سب سے بڑی جائیداد ہے، سب سے بڑی قیمتی چیز اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے اولاد کی شکل میں۔ لہٰذا عورتوں کو گھر میں رہ کر کیا کرنا ہے؟ تو گھر میں رہ کر نسل انسانی کو تیار کرنا ہے۔ یہ دیکھیے انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، دنیا میں جب آتا ہے اسے کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے، کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جا کر اسے دنیا کی تمام چیزیں معلوم ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا انسان کو سکھانا پڑتا ہے، انسان کو سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہر گھر میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ جو پیدا ہو رہا ہے یہ انسان ہے، تو ہر گھر میں جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس انسان کو یا اس بچے کو انسان بنانا ہے، اس انسان کے بچے کو
انسان بنانا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑا کام، بہت بڑی ذمہ داری عورتوں پر رکھی ہے۔ یہ زندگی کا مقصد ہے کہ ہمیں انسان کو انسان بنانا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے انسان کو انسان بنانا۔ انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور بہت لمبا کام ہے۔ یعنی یہ 1-2 گھنٹے کا کام نہیں، بلکہ کئی سالوں کا، پیدائش سے لے کر کم سے کم شعور کی عمر کو پہنچنے تک، بالغ ہونے تک، شادی ہونے تک، بلکہ بعض مرتبہ اس کے بعد بھی ضرورت پڑتی ہے سمجھانے کی، بتانے کی، سکھانے کی۔ تو یہ اتنا لمبا پروسیس ہے۔ ایک تو مشکل کام ہے، دوسرا یہ کہ بہت لمبا کام ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ اور آسان راستہ نہیں ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں ہاتھ سے کپڑے دھوئے جاتے تھے، اب واشنگ مشین آ گئی ہے۔ پہلے جو ہے ہاتھ سے مسالہ پیسا جاتا تھا، مکسر آ گیا ہے۔ اسی طرح ہر چیز جو ہے آسان ہوتی چلی گئی ہے، لیکن انسان کو انسان بنانا، اس کو تعلیم دینا، اس کی تربیت کرنا، یہ ایسا کام ہے کہ جس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اس کے پیچھے پڑھنا پڑے گا، اس کے پیچھے لگنا پڑے گا کہ بیٹا یہ کیا کہ نہیں کیا، اے بیٹی تو نے یہ کیا کہ نہیں کیا، کھانا کھایا نہیں کھایا، پڑھائی کی نہیں کی، نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ صبح سے لے کر شام تک اس پر غور کرنا کہ میرا بچہ، میری بچی یہ اچھا انسان کیسے بنے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی باتیں میں نے بتائیں۔ ایک تو یہ سب سے مشکل ترین کام ہے، دوسرا یہ کہ سب سے لمبا کام ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اور یہ کام آپ ہی کو کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ دونوں مل کر کرتے ہیں، لیکن ماں کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذمے میں لگایا ہے، زیادہ تر اس لیے کہ انسان کی پہلی درسگاہ اور پہلا کلاس روم جو ہوتا ہے، پہلا مدرسہ جو ہوتا ہے، وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ باپ کا بھی ایک یقیناً بہت بڑا کردار اس میں ہوتا ہے، لیکن بہرحال بچے لوٹ کر ماں کے پاس ہی آتے ہیں۔ عربی زبان میں ماں کو کہا جاتا ہے، اور کے اصل معنی آتے ہیں جڑ کے۔ یہ دیکھیے کہ درخت کی جڑ جتنی مضبوط ہوتی ہے، درخت اتنا تناور ہوتا ہے، اتنا اونچا جا سکتا ہے، اتنے زیادہ پھل اس کے اوپر لگ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جڑ مضبوط ہے۔ تو ایسے ہی اگر گھر کی جڑ، یعنی گھر کی عورت اور گھر کی ماں اگر مضبوط ہے اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں، اپنے ایمان میں، اپنے تقوی میں، اپنے اللہ سے راضی کرنے میں اگر یہ مضبوط ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی پھل لگیں گے اور اس گھر میں جتنے بھی افراد ہوں گے، وہ سب کے سب انسان بنیں گے، قیمتی انسان بنیں گے۔ اور پھر جو ہے ہمارے پاس ہماری سنہری تاریخ ہے، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، تابعین کے، تبع تابعین کے، بزرگان دین کے، اللہ والوں کے کتنے نام گنائے جا سکتے ہیں۔ آج ہم جن لوگوں کا نام لیتے ہیں، چاہے وہ امام بخاری ہو، چاہے وہ امام شافعی ہو، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو رحمہم اللہ، ان سب کو اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی مہان اور بڑی شخصیت کو اٹھا کر دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے خواجہ معین الدین چشتی ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، یا آج کے جتنے بھی آپ کو بزرگان دین، علماء کرام ملتے ہیں، اچھے اور نیک انسان ملتے ہیں، یہ سب کے پیچھے آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی ماؤں کا اور گھر کی عورتوں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج کی ہماری یہ پہلی مجلس تھی، اللہ کرے کہ ہماری یہ مجلس کامیاب ہو جائے، اور اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول کرے،